السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے شمار انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے اس میں ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصلحت سے، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر طرح کا معاملے کا اس میں حل موجود ہے، جب کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج میں ایک سنت کے بارے میں، ایک سنت کی طرف آپ کو رغبت اور آپ کا دھیان دلانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہمیں اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی جو پریشانی اور مصیبت ہمارے اوپر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، ان مصیبتوں کا ہم سامنا کرتے ہیں، ان مصیبتوں سے بآسانی ہم نجات حاصل کر سکیں۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی۔ اللہ کے نبی کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی مصیبت پہنچتی، تو اللہ کے نبی نماز پڑھنے لگتے، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی انفرادی پریشانی آئے تو ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، رب سے لو لگائیں اور اس کے ساتھ مناجات کریں۔ جو شکوہ شکایت ہے اللہ ہی سے کریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ اسی طرح جب اجتماعی طور پر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں پر حالات یا کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعات کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر کئی طرح کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ فرض نمازوں میں کیا جائے گا، پانچوں نمازوں میں کیا جا سکتا ہے، پانچوں نمازوں کی روایت موجود ہے۔ قنوت نازلہ یہ رکوع کے بعد کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کیا کرتے تھے۔ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا۔ اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے رکوع کے بعد، تو قنوت نازلہ رکوع کے بعد کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت انس کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی قنوت کر رہے تھے۔ رفع یدی فدعا علیہم، کیا الفاظ ہیں۔ تو قنوت نازلہ ایک تو رکوع کے بعد کرنا ہے اور ایک ہاتھ اٹھا کر کرنا ہے۔ پیچھے جو مقتدی حضرات ہوں گے ان کو آمین آمین کہنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلَفَهُ۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جو صحابہ اکرام پیچھے قنوت نازلہ میں تشریف فرما تھے، وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آمین آمین کہہ رہے تھے۔ تو قنوت نازلہ جب پڑھی جائے تو مقتدی حضرات آمین کہیں گے امام کے دعا پر۔ جمعے کے دن، جمعے کی نماز میں قنوت نازلہ نہ کرنا ہی افضل اور بہتر ہے، اور کیونکہ خطبے میں دعا، دوسرے جو خطبہ ہے دوسرے خطبے میں دعا تقریباً آ جاتی ہے، تو جب دعا ہو جاتی ہے تو پھر ضرورت نہیں رہتی، اور جمعے میں نہ کیا جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور باقی جو پانچوں نماز ہیں، پانچوں نماز میں پڑھی جائے
سب سے آخری رکعت میں، اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں رکوع کے بعد، 2 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں رکوع کے بعد کیا جائے، یہی سنت ہے۔ تو اس سنت پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پریشانی اور مصیبت سے بآسانی کامیاب ہو سکے اور اس سے نجات حاصل کر سکے اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں کوئی خاص دعا نہیں کرتے تھے، یعنی اس کے لیے کوئی دعا متعین نہیں تھی کہ اللہ کے نبی اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ امام جو دعا چاہیں وہ دعا عربی زبان میں کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں مروی ہیں، انہی دعاؤں میں سے مسند احمد میں ایک دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کے وقت یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کراتے ہوئے اللہ کے نبی نے پڑھی۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے، جو دعا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو قنوت نازلہ یہ ایک سنت ہے، وقتاً فوقتاً کچھ سال گزرنے کے بعد یا کچھ مہینے گزرنے کے بعد جب حالات اس سنت پر عمل کرنے کا تقاضا کریں تو اس وقت عمل کیا جائے۔ تو یہ ایک سنت ہے جو ادھر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ میں اسی طرف ائمہ حضرات کا دھیان دلانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ائمہ حضرات کو چاہیے کہ اس سنت کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا جو مسلمان سماج ہے یہ مسلمان سماج راحت اور چین سکون کی زندگی گزار سکے اور ان کی پریشانیوں کا حل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو امن و امان کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے وقت کلمہ شہادت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔